السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 174 سے 176 کا درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے اور اسے چھپا کر حقیر نفع حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ مال کھا کر انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک قرار نہ دے گا، ان کو بڑا ہی دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ کیا فرمایا ہے رب العزت نے اس آیت میں؟ آیت نمبر 174 میں اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے، یعنی ایسے لوگ، ایسے ایمان والے بھی تو لوگ ہی ہوتے ہیں نا، انسانی ہوتے ہیں نا۔ الذین، یہاں پر ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یعنی ایسے لوگ، ایسے ایمان والے لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ جیسا یہود و نصارہ، جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے کیا کیا تھا، باوجود اس کے کہ جو قرآن میں جو نازل ہو رہی تھی کتاب میں اللہ کی قرآن، اللہ کی بات جو اللہ آیاتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا تھا، وہ بات تو ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں یہ بھی موجود تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، لیکن کیا کیا تھا انہوں نے؟ اس کو چھپایا تھا، جس کے منتظر تھے۔ لیکن جب آ گئے وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کے خیمے میں نہ آنے کی وجہ سے وہ بات کو چھپایا اور منع کی ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کہ آپ اس کا تذکرہ مت کیجیے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ نبی تو آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے چھپایا کہ ان کے نفس کے مطابق ان کو فیصلے نہیں ملے، اس میں کچھ رد و بدل کر دیا جائے، پھر ہم قرآن کی بات کو مان لیں گے۔ اس طرح سے ان کے خیالات تھے اور وہ چاہتے تھے، وہ چاہت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو بدلے میں کیا کیا؟ مخالفت پہ اتر آئے وہ۔ تو ان کے لیے یہ اس وقت میں یہود و نصارہ کے لیے، اس وقت میں یہود و نصارہ کے علاوہ والے قرآن کے دعوے دار، آج وہ جو یہ دعوے دار کہ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھنے کے بعد میں، عقیدہ رکھنے کے بعد میں قرآن کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، مطلب آیتوں کے مقابلے میں دوسری ایسی باتیں، دوسری ایسی حدیث پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے جو ٹکرا جائے، اور قرآن کی آیت کو نظر انداز کر کے اس بات پر عقیدہ بنائے رکھتے ہیں اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں۔ تو بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے، تو گویا کہ کیا ہوگا، وہ چھپانا ہوگا کہ قرآن میں ایک بات ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بات آتی ہے، جو حدیث آتی ہے جو قرآن سے ٹکرانے والی ہو، تو ہم قرآن کی آیت کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، وہ حدیث ریجیکٹ ہوگی۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بات تو بول نہیں سکتے کہ قرآن میں جو اللہ کے نازل کردہ بات تھی وہ لکھا دی ہے اور اس وقت میں لوگوں تک کے پہنچا بھی دیے، اور حدیث سے وہ بات ٹکراتی ہے، تو پھر وہ جو حدیث میں بات ہے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہم کو ملتا ہے کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تم نے کیا سنا اور کیا سمجھا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، یہ بات بھی ملتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی، وہ ہم سمجھیں گے۔ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی، جو بات قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی، یہ کیا اصل میں قرآن جو ہے بات ہے اللہ کی بات، اور حدیث وہ بھی بات ہے، لیکن وہ کس کی بات؟ وہ طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے بتائے گئے، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی۔ لیکن قرآن میں حکم موجود ہونا چاہیے، قرآن میں حکم موجود نہیں، قرآن کے حکم سے یا قرآن کے عقائد سے ٹکرائے وہ بات، وہ حدیث، اور ہم اس پر ایمان رکھیں، ہو نہیں سکتا۔ اور اسے چھپا کر حقیر نفع حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، پھر اس کو چھپاتے جو قرآن کی بات کے خلاف بات جاتی، قرآن کی آیت کو تو چھپاتے، اور جو قرآن کی آیت کے خلاف بات جاتی اس کو سامنے لاتے اور اس پر عقائد خود کے بھی بناتے ہیں، دوسروں کو بھی بنانے کی کوشش کرتے، اور اسے چھپا کر حقیر نفع حاصل کرتے۔ کسے چھپا کر؟ قرآن کی آیت کو چھپانا، قرآن کی آیت کو نظر انداز کرنا، گویا کہ اس کو چھپانا ہے، اور ذمہ دار بن بیٹھے ہیں، اس کو چھپا کر حقیر نفع حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ مال کھا کر انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لیے۔ پھر حقیر نفع مطلب کتنا بھی مال دیا جائے،
کوئی قرآن کی آیت کوئی چھپائے یا اس کو نظر انداز کرے، اس کے بدلے میں کتنی بھی کتابیں چھاپ دے، وہ جو قرآن کی آیت کی ترجمانی نہ کرتی ہو، اس کے مخالف جائے اور اس کے بدلے میں مال کمائے، وہ کتنا ہی مال کمائے، کتنی بھی عزت کمائے، تو گویا کہ وہ اللہ کے لیے ہیچ ہے، اس کی اللہ کے پاس میں کوئی قیمت نہیں، وہ تھوڑی ہے، بس دنیا کا سامان ہے، اس کی کوئی ویلیو اللہ کے پاس میں نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی آیت اور دوسرے مقامات میں بھی آپ کو ملے گی کہ جو ہماری آیتوں کے بدلے میں کچھ مول لیتے ہیں، مال لیتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا ہے، اس کی حقیقت اللہ کے پاس میں کچھ نہیں۔ کتنا بھی بڑا کروڑوں بھی لے لیے اگر انہوں نے، کتنی بھی عزت حاصل کر لی، حکومت بھی حاصل کر لی، کہ آیت کو چھپا کر، آیت کو نظر انداز کر کے دوسری بات چلانا چاہے اور حکومت حاصل کر لی، عہدہ حاصل کر لیے، بڑی عزت حاصل کر لی دنیا کی، تو اللہ کے لیے وہ کیا ہے؟ تھوڑا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، ویلیو نہیں ہے، بس تھوڑا ہے، یعنی بس دنیا کا سامان انہوں نے بنا لیے، بس دنیا کی عزت، وہاں اس کا بدلہ ان کو ملے گا خطرناک قسم میں، اور اسے چھپا کر حقیر نفع حاصل کرتے ہیں، تو اللہ کے پاس میں کیا ہے؟ وہ نفع، وہ فائدہ ان کا، وہ مال، وہ عزت، وہ عہدہ حقیر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ مال کھا کے انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھر دی ہے، پھر اس کے ذریعے سے جو پیسہ کماتے ہیں، وہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں یا جو بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کیا ہے؟ گویا کہ انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھر دی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک قرار نہ دے گا، پھر قیامت کے دن کیا حال ہوگا ان کا؟ جنہوں نے قرآن کی بات کو نظر انداز کیا اور ایسے ایسے عقائد قرآن سے ٹکرانے والے جو پیش کیے، لوگوں کو اس پر چلانے کی کوشش کی اور چلایا بھی، تو کیا کریں گا اللہ تعالیٰ؟ ایسے لوگوں سے، بہکانے والوں اور بہکنے والوں دونوں سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا کہ ایمان تو تھا قرآن پر، دوسرا تو نہیں بہکا تھا، تو کیسا بہک گیا تھا؟ اس نے بہکایا تھا، تو بہک گیا، یہ چیز، اور جو بہکائے گا وہ تو پھنسے گئی۔ دوسری جگہ آیت بھی موجود ہے، اور جب وہ پھنسے گا وہاں پر پکڑ میں آئے گا اللہ کا، تو جو بہکنے والے اس سے کہیں گے انہوں نے بہکایا، اللہ تعالیٰ ان کو دگنی سزا دے، تو اللہ کہیں گا دونوں کو ملے گی، دونوں کو اتنی سزا ملے گی، بہکانے والے کو بھی اور بہکنے والے کو بھی، بہکانے والے کو بہکنے کی سزا اور بہکانے والوں کو خود بہکنے کی سزا اور اس کو بہکانے کی بھی سزا، ایسی سزا، دونوں کو اپنی اپنی سزا باقاعدہ ملے گی۔ پاک قرار نہ دیں گا اللہ، ان کو پاک قرار نہ دے گا، ان کو بڑا دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ کیسا عذاب ہوگا ان کو؟ بڑا دکھ دینے والا عذاب، یعنی کیسا عذاب کہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔ یہ وہ بد نصیب ہے جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی۔ ان کے پاس میں کتاب تھی، قرآن موجود تھا، جیسے یہود و نصارہ کے پاس میں توریت، انجیل، زبور موجود تھی، تو یہ وہ ایسے بد نصیب تھے کہ جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر، یعنی اس میں کیا تھی؟ اللہ کی ہدایت کی انسٹرکشن تھی، تو اس کو چھوڑا، اس کو نظر انداز کیا اور چھوڑ کر گمراہی خرید لی۔ کیا خریدی؟ گمراہی خرید لی، بہکائے میں آ گئے، گمراہی خرید لی، یعنی لوگوں کو بہکایا، اور جو بہکے پیسے دے دے کے کتابیں خریدتے، پیسے دے دے کے بیانات کراتے ایسے بہکے ہوئے لوگوں کے، اور معاملے کون سے؟ کہانی، قصے، کرامات، الٹی سیدھی، قرآن سے ٹکرانے والی، تو قرآن میں وہ بھی آتا ہے کہ ان کو کہانی قصوں میں بہت مزہ آتا ہے، سنانے والے کو سنانے میں مزہ اور سننے والے کو سننے میں مزہ۔ سنانے والا بھی اپنی تکلیف دور دراز سے آئے گا، اب پیسے سے فائدہ بھی اٹھائے گا، اور یہ باقاعدہ پیسے خرچ کریں گے، یہ ڈیکوریشن، ہزاروں لاکھوں روپے لگائے جاتے، ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اور اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی آیتوں سے ٹکرانے والی بات، قرآن سے کی آیتوں سے ٹکرانے والی دعوت کا پہلو بتایا جاتا ہے اس میں، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ اصل میں قرآن تو کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے مغفرت حاصل کر لے، گناہوں سے معافی حاصل کر لے، آیتوں کو سمجھ جائے، صحیح معنوں میں توبہ کر لے، جیسا قرآن میں بتایا گیا کہ غلطی ہوئی تو توبہ کر لو، لیکن کیا بتایا گیا؟ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے اور اس میں دعائیں کیسی کی جاتی؟ وسیلے سے، جس کے لیے قرآن میں منع کیا گیا کہ وسیلے سے بھی دعا، کسی کے وسیلے سے دعا ایون آپ وسلم کے وسیلے سے بھی دعا نہیں مانگی جا سکتی، لیکن لاکھوں روپئے خرچ ہوتے، اور جب اس کا کیا ہوتا نکال، رزلٹ کیا ہوتا؟ آخری جب دعا ہوتی، لوگ دعا میں بھی دور دور سے شریک ہوتے، اور پھر وسیلے سے دعا مانگ لی جاتی، وہ کیا ہے؟ شرک والی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ مشکل کام، ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا، عذاب مول لیا۔ آگ میں جانے پر کتنی دلیری اور حوصلہ بتا رہے ہیں، پھر آگ میں جانے میں کتنی دلیری، یہ معلوم ہے اس طرح کی دعا نہ کی جائے، معلوم ہے کہ دعوتی پیٹرن اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح سے پیٹرن ہم کو منظر عام پہ ملتا ہے
کہ قرآن سے ٹکرانے والی دعوتی کام، یہ بس دعوت کو انسانوں کے لیے دعوت ہے تو بس اس دعوت کو اصلاح تک کے محدود کر کے رکھ دینا کہ بس ایمان والوں کی اصلاح ہوں گی، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے دعوت کا فریضہ انجام دے دیا، حق پورا کر دیا۔ اس کا حق تو تب پورا ہوگا کہ جب ہم کوئی ہمارے مسلم بھائی جس کو ہم ایمان والا سمجھتے ہیں اس کے گھر تک کے جاتے ہیں، اور اس کے بازو میں جو غیر مسلم بھائی ہے ہمارا، اس کے گھر تک کے بھی جائے، اس کو بھی آواز دیں، ہم اس کو بھی قرآن کا پہلو بتائے، تو اسی وقت میں دعوتی فریضہ صحیح معنوں میں اس کا ایک حد تک کے، پورا حق تو کیا ہم کر سکتے، لیکن ایک حد تک کے اس کا حق ادا ہوگا، لیکن وہ ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوتا کہ ہم دور دور جاتے ہیں ہمارا مقام چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے جاتے، لیکن دعوت کس کو دیتے، ہم اسی کا گھر کھٹکھٹاتے ہیں، اسی کے گھر پر آواز دی جاتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، جو ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، جو انسان ہے، اس تک کے دعوتی فریضے کا کام انجام نہیں دیا جا سکتا، اس کے حد تک کہ بس اس طرح رکھے جاتا کہ وہ ہم کو دیکھیں گا، ہماری ایمانداری دیکھیں گا، ہماری صداقت دیکھیں گا، ہماری امانت دیکھیں گا، ہم کتنے امین ہیں، اور ہمیں دیکھ کر اس نے ایمان لانا چاہیے۔ ہم ایسے باقاعدہ بولے جاتا ممبر پر، ڈائس پر، کہ ہم ایسے بن جائیں ایمان والے کہ لوگ ہم کو دیکھ کے ایمان لائیں، اس طرح سے ہم ہمارا ایمان بنا لیں۔ ارے میرے بھائی، بڑا سوچنے کا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ کر کس نے ایمان لایا؟ لوگوں نے ایمان لائے بھی دیکھ کے اور نہیں بھی لائے۔ ابو جہل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا، ان کی ایمانداری کو، ان کی صداقت کو، ان کی امانت داری کو، کہ جب ایک وقت آیا کہ ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی وہ ابو جہل مجھے میرا اتنا پیسہ ہے، فلاں کچھ رقم ہے، نہیں دے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے گھر پر، یہ واقعہ بھی ملتا باقاعدہ تواریخ میں درج ہے۔ آواز، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل آیا، کہا اس سے پوچھے آپ کے اس پر پیسے باقی ہے، اتنے پیسے، اتنا کچھ رقم باقی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، تو پھر دیتے کیوں نہیں؟ پٹ کر کے اندر گیا اور وہ اتنی رقم کی پٹلی لایا، اس کو دے دیا فوراً، کوئی چوچرا نہیں کرا۔ دیکھیے کیسا، کس طرح ان کی ایمانداری کا وہ راو بولنا چاہیے، یا وہ کس طرح پربھاوت تھا، کس طرح امپریس تھا ان کی صداقت سے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، وہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایماندار، صادق، امین، سب کچھ مانتے تھے، لیکن کیا دیکھ کے ایمان لائے؟ تو میرے بھائی ایک پہلو سے کام نہیں چلے گا کہ بس لوگ ہم کو دیکھ کے ایمان ڈالے اور ہم ان کے گھروں تک کے نہ جائے، ان پر اپروچ نہ ہو، دور دور تک کے نکل جائے ہم، اور ان سے ہم رابطہ قائم نہ کریں، اب بس ایمان والوں کے حد تک کہ ہم دعوت دیں، کوئی کہ اصلاح کا معاملہ کرے، اور یہ سمجھے ہم کہ ہم نے دعوتی فریضہ کام انجام دے دیا، وہ چیز۔ اب مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا، آگ میں جانے میں کتنی دلیری اور حوصلہ بتا رہے ہیں، کیسے کہ قرآن کے مطابق دعوتی کام نہیں، قرآن کے مطابق توبہ کرنے کو تیار نہیں، وسیلے کے ذریعے سے توبہ مانگتے، ساری دعا ہماری ایتھینٹک، جائز، لیکن آخری پہ وسیلہ لگائے تھے، کہ جیسا سورہ مومنون میں ہے، سورہ قصص میں ہے کہ اس کی دعا بے دلیل ہے، جو دعا میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے، ایسی دعائیں ہماری کی جاتی ہے اور ہم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اس طرح کی دعائیں کرنا چاہیے، اور ہم بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو آگ میں جانے پر کتنی دلیری اور حوصلہ بتا رہے ہیں، کتنی دلیری اور حوصلہ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح راہ پر ہیں۔ تو وہ بھی قرآن میں آیا تھا کہ شیطان نے ان کے عمل ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا، عمل غلط، لیکن سمجھتے کہ ہم اب کتنا بہترین کام کر رہے ہیں۔ یہ اس واسطے ہوا کہ اللہ نے حق کی بنیاد پر، پھر آیت نمبر 176، یہ اس واسطے ہوا کہ اللہ نے حق کی بنیاد پر کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کر کے راہیں نکالی وہ ضد اور پھوٹ میں بہت دور جا پڑے۔ کیا ہوا؟ یہ اس واسطے ہوا کہ اللہ نے حق کی بنیاد پر کتاب نازل کی، اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو حق کی بنیاد پہ کتاب نازل کی تھی، مطلب کیا، قرآن کیوں نازل کی تھی کہ اس وقت میں یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا اور گدھے جیسی کتاب لا دی تھی۔ پھر قرآن نازل ہوا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، تو پھر قرآن نازل ہوا، گدھے جیسی کتابیں لا دی تھی۔ یہ اس واسطے ہوا کہ اللہ نے حق کی بنیاد پر کتاب نازل کی۔ کس لیے نازل کی تھی؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری رسول مان لے۔ باوجود اس کے کیا ہوا؟ فرمایا اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کر کے راہیں نکالی، پھر کیا کیا انہوں نے؟ قرآن میں اختلاف کیا، قرآن کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے، اس میں چینج چاہا، انہوں نے بدل چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی خیانت نہیں کی۔ آج بھی معاملہ وہی معاملہ آج ہم کو مسلم معاشرے کا دکھائی دے گا
کہ یہود و نصارہ کے لیے دعوتی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے تھے، کچھ تو ایمان لائے، لیکن اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لائے، صحیح معنوں میں قرآن پہ ایمان نہیں لائے۔ اور جنہوں نے یہود و نصارہ نے ایمان لایا تو اللہ نے قرآن میں ان کا بھی تذکرہ کیا، ان کو دوہرا اجر اس طرح سے بتایا۔ لیکن آج ہم کو باقاعدہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد آتا ہے، اس قول کے مطابق ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، یہود و نصارہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسیں گے۔ کتابوں کو چھوڑا اور قرآن میں جیسا آیا تھا گدھے جیسی کتابیں لاتی۔ آج بھی ہم کو یہ حال ملے گا کہ وہ جس بل میں گھسے تھے، کیا بل؟ جیزس کم سون، عیسیٰ السلام آئیں گے، ہم بھی اس عقیدے میں پڑے ہیں، دوزخ میں سے نکل جائیں گے، اس بل میں ہم بھی گھسے ہیں، ہمارے عقائد کا جز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت اچانک آئیں گی، کبھی بھی آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی، لیکن قیامت کا ڈر اور خوف اللہ بتاتا ہے کہ کیسا منظر ہوگا، بھیانک منظر، کیسا خوفناک منظر ہوگا۔ جو ایمان والا بھی گزرے گا، جیسا موت کی تکلیف تو ایمان والا بھی اس سے گزرتا ہے، ایسا اس وقت کے ساتھ جو قیامت کی گھڑی کی تکلیف، لیکن نہیں، اس سے ہم کو بے بہر کر دیا جاتا کہ ابھی قیامت تھوڑی آئیں گی، اچانک تھوڑی آئیں گی، ابھی عیسیٰ السلام آئے گا، عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں آئیں گی، یاجوج ماجوج کا وہ سارا معاملہ ہو اس کے بعد میں آئیں گی قیامت۔ اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا ہے قرآن سے ٹکرانے والی۔ عیسیٰ السلام آئیں گے، قرآن میں کہیں بھی ان کے آنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث کے مادھیم سے، حدیث کے ذریعے سے ہمارے عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے۔ کتاب نازل فرمائی، جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کر کے راہیں نکالی، یہ کیا ہے؟ کتاب میں اختلاف ہے کہ قرآن میں انہوں نے اختلاف کیا اور راہیں نکالی، ایک راستہ کھولا انہوں نے کہ عقیدہ ایسا نہیں ایسا ہے، وہ ضد اور پھوٹ میں بہت دور جا پڑے۔ تو کیا کیوں نکالی ایسی راہ؟ ضد میں اور پھوٹ میں، کہ قرآن کی ایک بات اور قرآن کی بات کے خلاف ایک بات کھڑے کرنا اور ضد میں اڑ جانا کہ ہم کو سمجھتا، ہم کو قرآن سمجھتا، ہم کو اللہ کی بات سمجھتی، دوسرے کو نہیں سمجھتی، حالانکہ صاف دکھائی دیتی قرآن سے ٹکرانے والی بات، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے، موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔